ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے آپ کی برانچ؟ کیا ٹاپ سیکرٹ ہے آپ کے پاس جو آپ دوسروں کو نہیں بھیج سکتے؟ چلیں آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں آج کہ آپ کی برانچ کیوں نہیں ہے. ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. جب بھی کوئی دکان پہ لکھا ہوتا ہے نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے دنیا بھر گھومی ہے تو بہت خوشی سے لوگ لکھتے ہیں ٹیک فرینچائز فرام اس. ہماری فرینچائز لے لیجیے, ہماری برانچ کھول لیجیے. ہمارے والے لکھتے ہیں ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. بھائی کوئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں تھا بھیا, تو گلے پہ کون بیٹھے گا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کوئی بیٹے نہیں تھے, بہت سارے لوگوں کے کوئی بیٹے نہیں تھے. میک ڈونلڈ والے کا مالک کون ہے بھائی؟ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا. کوئی بیٹا نہیں چلاتا کاروبار. کاروبار سسٹم چلاتا ہے. کاروبار ایک پروسیس ہے. بریانی پکانا ایک پروسیس ہے, نہاری پکانا ایک پروسیس ہے, روٹی پکانا ایک پروسیس ہے. جو بھی اس پروسیس کو سیکھ لے گا وہ کاروبار چلا لے گا. اچھا تو ہم کیوں کاروبار کھلوائیں؟ دوسری برانچیں کھولیں, سر میں درد ہو جائے گا, ایک نہیں سنبھلتی, کیا مصیبت ہے, 25 اور کھول دیں گے تو 2 اور کھول دیں گے. بھائی معاف کرو یار, ہمارے بس کا نہیں ہے. یہی جواب آتے ہیں. آپ کے بس میں وہ ہر چیز ہے جو آپ نے 10 دفعہ کی ہے, اور جس بس میں آپ ایک دفعہ بھی نہیں بیٹھے ہوئے نا اس بس میں بیٹھتے ہوئے بھی ڈر لگے گا آپ کو. یعنی آپ نے جو کام نہیں کیا کبھی اس سے ڈر لگے گا. تو آپ نے کبھی کوئی برانچ نہیں کھولی تو آف کورس ڈر تو لگے گا. تو کیا کریں, کیسے کھولیں؟ گڈ کویسچن. ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کی ملٹیپل برانچز ہیں. یہ سردار صاحب ہیں, یہ ان کے دوسرے والے سردار صاحب ہیں باربیکیو ٹو نائٹ کے, ان کو فیس بک پہ ایڈ کر لیں, ان کی بہت ساری برانچز ہیں. پھر یہ عرفان مصطفیٰ بھائی ہیں, ان کو ایڈ کر لیں, یہ KFC کے ہیڈ ہیں. پھر آپ فرینچائز کنسلٹنٹ ہائر کر لیں, کتابیں پڑھ لیں فرینچائز کیسے کرتے ہیں, بزنس کو ایکسپینڈ کیسے کرتے ہیں. اس ٹاپک پر بات کریں. جو سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں. شادی کرنا چاہتے ہیں تو بات کرتے ہیں نا, امی شادی کرنی ہے, یہ تھوڑی بتاتے ہیں امی یہ لڑکی سے کرتے ہیں. بات تو کریں اس ٹاپک کے اوپر کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, زیادہ کرنا چاہتے ہیں. کام گلے پہ نہیں بیٹھنا آپ کا کام ہے, گالیاں دینا, باتیں سنانا, مینیج کرنا ہے تو مینیجر کا کام ہے. جو کام 40,000 روپے کا آدمی کر سکتا ہے تو آپ کی اوقات 40,000 روپے ہوگی. اس کے مطلب بھائی 40,000 کا آدمی رکھیں, 50,000 اس کو دیں, اس کو سارا کام سکھائیں. آپ 1 لاکھ والے کام پہ آ جائیں کہ آپ 2 مینیجر کو مینیج کر رہے ہیں, 4 مینیجر کو مینیج کر رہے ہیں. کسی بھی پاکستان کے اچھے ریسٹورینٹ میں چلے جائیے, وہاں آپ کو مینیجر نظر جاتا ہے, آپ کو کوئی مالک نظر نہیں آتا. مالک صاحب غائب ہوتے. آج کل جو بچے فاسٹ فوڈ کے ریسٹورینٹس کھول رہے ہیں سب بچے جاب بھی کرتے ہیں اور چیزیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں. اب کیوں کرنا ہے, زیادہ دکانیں کیوں کرنی ہے؟ ہوس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہوس نہیں کرنی ہے. جتنا پیسہ ہے اللہ کی راہ پہ دے دیجیے گا. لیکن اس ملک میں غربت ہے, اس ملک میں جہالت ہے, اس ملک میں لوگ اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں. ڈیمانڈ ہے نا, لوگ چاہتے ہیں اچھا کھانا. کیا نہاری صرف کراچی والوں کو کھانی ہے؟ اچھی نہاری لاہور میں کیوں نہیں ملتی, ملتان میں کیوں نہیں ملتی, ٹنڈو آدم میں کیوں نہیں ملتی؟ اچھی نہاری آپ کی فرینچائز کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ جب آپ کی فرینچائز کھلے گی لوگوں کو اچھا کھانا ملے گا, نوکریاں ملیں گی, کوالٹی اضافہ ہوگا, لوگوں کی زندگی میں خوشی آئے گی, بیگموں کو لے جا کے اپنے اچھے ریسٹورینٹ پہ آپ کے کھانا کھلا سکیں گے وغیرہ وغیرہ. صرف آپ کو پیسہ نہیں ملے گا, دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. اور آپ نے فرینچائز دی, آپ نے 100 دکانیں کھولی اور 8% آپ نے لے لیا آمدنی کا, صرف 8%. تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ ایک دکان میں سے 100 روپے کما رہے ہیں تو 8 روپے آپ فرینچائزر کو دے دیں گے جو آپ کو فرینچائز دے رہے ہیں. اور اگر آپ صرف ایک دکان چلاتے رہیں گے تو آپ 25% کما لیں گے. یہاں پہ آپ 8% کما رہے ہیں اور 100 دکانوں کا کما رہے ہیں تو آپ کروڑوں روپے کمانے لگیں گے. اس کروڑوں روپے کی وجہ سے آپ زکوٰۃ زیادہ دیں گے, صدقہ زیادہ دیں گے, اپنی فیملی پہ اچھا خرچ کر سکیں گے, اللہ کی راہ میں زیادہ دے سکتے ہیں. اگر آپ کو شوق ہے کہ جی میں زیادہ نہیں کمانا چاہتا, آپ کے لیے کون کہہ رہے ہیں کہ آپ کمائیں زیادہ؟ آپ اپنی فکس آمدنی ہی رکھیں, لیکن آپ اپنے آپ کو زیادہ پروڈکٹیو بنائیں نا, کہ بھئی آپ کو کباب بنوانا آتے ہیں, نہاری بنوانا آتی ہے, بریانی بنوانا آتی ہے, کہ پاکستان کے ہر کونے میں آپ کی دکان ہوگی تو آپ بندے ہائر کر سکیں گے. یہ ٹرینر ہے میرا نہاری بنانے والے سکھاتا ہے, یہ ٹریننگ بریانی کی سکھاتا ہے, یہ اس چیز کی سکھاتا ہے, یہ اس چیز کی سکھاتا ہے. آپ کا بزنس کام کروانا ہوگا, کام کرنا نہیں ہوگا.
آپ اپنے آپ کو اگلی کلاس میں لے کے جائیں. اگر آپ ابھی دکان چلاتے ہیں تو آپ اپنی اگلی کلاس میں لے کے جائیں. آگے بڑھنے کے لیے کام کروانا آنا چاہیے, کرنا نہیں آنا چاہیے. آگے بڑھنے کے لیے کام کروانا آنا چاہیے. یہ سیکھنا ہوگا آپ کو کہ دوسروں سے کام کیسے کراتے ہیں. جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی شادیاں کرانی پڑتی ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کاروبار کا آپ کا بچہ اگر بڑا ہو گیا ہے, کاروبار آپ کا بچے کی طرح ہوتا ہے, وہ بڑا ہو گیا ہے, تو اس کی شادی کرائیں اور لوگوں کے ساتھ. یار اس کو کہیں کہ بھائی تم جاؤ اپنے گھروں میں اور دکانیں کھلواؤ اور گھر بساؤ. اکیلے کیوں خواہ مخواہ میں آپ کرے جا رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے نہیں کر رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی سروس خرید لیں. میں کوئی سروس نہیں بیچ رہا اس طرح کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک اچھا کھانا, اچھا سروس, اچھا پہننا, اچھی بینکنگ, اچھے موبائل کی سروس, اچھی بتیوں کی دکانیں, اچھے پلمبر, اچھے الیکٹریشین کی دکانیں ہر جگہ پہنچیں, اچھے ڈاکٹرز ہر جگہ پہنچیں. دوسرا, پاکستان میں غربت ہے. جب آپ سسٹمز بنائیں گے تو زیادہ سسٹم ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگ امپلائے ہو سکیں گے, اچھے کام کر سکیں گے. اسپیشلائزیشن کا زمانہ آئے گا. پاکستان سے غربت کو ختم کرنا ہے, جہالت کو ختم کرنا ہے, کوالٹی کو اپ گریڈ کرنا ہے. جب فرینچائزنگ آتی ہے تو کوالٹی اپ گریڈ ہو جاتی ہے. اگر فرینچائز نہیں ہوگی تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ آپ اپنے تجربوں سے سیکھیں گے 5-10 سال لگا کے, اور فرینچائزنگ میں آپ دوسروں کے خرچے پہ سیکھ جاتے ہیں, دوسروں کے ایکسپیرینس کے پیسے دیتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں. اب آپ کے پیٹ میں درد ہے تو پہلے آپ ڈاکٹر تو نہیں پڑھیں گے نا, جا کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اس کی فیس دیں گے. ہر چیز کے لیے ہم نے دماغ میں رکھا ہے کہ ہم خود کریں گے. اب خود کیوں کرتے ہو یار؟ دنیا میں ایک ایکسپرٹ موجود ہے, اس کے پاس جاؤ, اس کی فیس دو, کرا لو. خود کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہاں پہ ہم نے کس طرح سے بزنس ایکسپینڈ کی بات کری. ایک, آپ نے ڈیلیگیشن سیکھنا ہے, یہ ویڈیو ہے میری ڈیلیگیشن پہ. آپ نے فرینچائزنگ کرانا سیکھنی ہے. آپ نے بزنس کے لیے کوئی مینٹر رکھنا ہے یا کوئی آپ نے کنسلٹنٹ رکھنا ہے جو آپ کو سسٹمز بنا کے دے. سسٹم کیا ہوتے ہیں؟ جتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں اس کو کاغذ پہ لکھ لیں تو سسٹم بن گیا. کیا آپ فوت ہو جائیں تو کسی کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے, کمپنی چلتی رہے گی. یہ سسٹم ہو گیا. جو کچھ آپ کرتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی SOP, جتنے آپ کر رہے ہیں اس کو کاغذ پہ لکھ لیں تو وہ SOP بن گئے. اب SOP جب بن گئے تو آپ کا کام ہے کہ SOP کو ریویو کرائیں, سکھائیں, لوگوں کو پتہ ہو, سب کو اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے کہ بیٹا روٹی ایسی ہی پکنی ہے, اس کا ڈائمیٹر اتنا ہی ہونا ہے, اس میں نمک اتنا ہی ڈالنا ہے, اس میں آٹا اتنا ہی ڈالنا ہے, اس سے خریدنا ہے. یہ SOPs ہوتے ہیں. آج آپ میکڈونلڈ کی فرینچائز لیتے ہیں تو ان کے سیٹ پرنٹر ہیں, سیٹ آلو والے ہیں, سیٹ گوشت والے ہیں. یہ نہیں ہوتا آپ کسی سے بھی گوشت خرید لیں, خرید ہی نہیں سکتے, اجازت ہی نہیں دیتے ہو. تو آپ بھی جب فرینچائز بنائیں گے تو آپ بھی کہیں گے یار یہ 4 پرنٹر ہیں, ان سے آپ خرید لو. جیسے کچھ اسکول کے یونیفارم کی دکانیں ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں بچے کا یونیفارم صرف اسی دکان سے خریدنا ہے, کیونکہ آپ نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ بچے کو یہی کپڑے پہننے ہیں, تو ہم نے دکان چیک کر لی ہے, اسی سے خرید دو جا کے. یہ اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے. جب تک اسٹینڈرڈائزیشن نہیں کریں گے, SOPs نہیں بنائیں گے, سسٹم نہیں بنائیں گے, آرگنائزیشن آپ کے سر میں درد کرتی رہے گی. ہر دفعہ آپ کچھ نئی بات بول دیں گے تو مشکل ہوگا, امپلائیز کو بھی نہیں پتہ کرنا کیا ہے. تو SOP اگر آپ بزنس ایکسپینڈ نہیں بھی کرنا چاہتے تو اپنی کتاب, ہینڈ بک ضرور بنائیں اپنی کمپنی کی, کہ میں کیا کیا کرتا ہوں, میرے پروسیسز کیا ہیں, اور 2-3 لوگوں کو ٹرین کر دیں, وہ مینیجر بن جائیں گے. اب آرام سے پیچھے بیٹھے رہیں, انہاری کھاتے رہیں اپنی. بن گیا SOP, بن گئی کہ سسٹم. جو کام آپ کرتے ہیں, عارف بھائی کھڑے ہوئے, عارف بھائی ویڈیو بناتے ہیں, لکھا نہیں انہوں نے کس سے بنانی ہے, ہاں بیٹھو میں بتا دوں گا. نہیں, جب تک لکھو گے نہیں سسٹم نہیں بنے گا. جب لکھو گے اور لکھ کے سمجھ آ جائے گا, لکھ کے سمجھ آ جائے, ویڈیو پڑھ کے سمجھ آ جائے, آڈیو سن کے سمجھ آ جائے, سمجھ آنا ہے نا, لیکن ڈاکیومنٹڈ فارم میں ہو. دیٹ از اے سسٹم. کیوں؟ کیونکہ کل آپ کہیں گے نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا. یہ سسٹم نہیں ہے. اگر آپ کی ایک لائن کا سسٹم ہے, ایک موٹو ہے, ایک لائن کا ہے, ہم ایک بات کو, ایک شعر ہے نا, پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں شعر کے اوپر. اسکول میں جاتے نا, ایک شعر پڑھتے تھے, اس کے اوپر پوری کہانی لکھنی ہوتی تھی. اس شعر کو شاعر صاحب کیا کہہ رہے ہیں سمجھائیے, سر میں درد کرواتے تھے. تو اسی طرح سے آپ کو SOP کو سمجھانا پڑتا ہے. ایک لائن کا SOP ہے آپ کا, یہ پروسیس ہے. نہیں, اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے 5 پیج لکھنے پڑتے ہیں کبھی کہ آدمی پڑھ کے سیکھ جائے.
یہ ہے نالج ٹرانسفر. اور جب آپ نالج ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ سسٹم بن جاتا ہے. سسٹم کی آپ فرینچائز کرتے ہیں, سسٹم بیچتے ہیں. آپ اپنا کیا بیچ رہے ہیں؟ آپ ایک پروسیس بیچ رہے ہیں کہ بھئی میری نہاری ایسے بنے گی, اس میں یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میری ریحان نہاری ہے, یہ میری نہاری تو ایسی بنے گی. اماں آپ کی جیسی بناتی ہوں, آپ اماں کی نہاری آپ اپنے اماں کے نام سے کھول لیجیے, یہ نہاری تو ایسی بنے گی. یہ ہے پروسیس, چینج نہیں ہوگا. ہوگا تو سب کے لیے ہوگا. اسٹینڈرڈائزیشن ہو گئی, اسٹینڈرڈ بن گیا ایک, اور وہی اسٹینڈرڈ آپ آگے لے کے جاتے ہیں. اور جب اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے تو آپ کے سر میں درد ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ سر میں درد جب ہوتا ہے جب آپ کو بار بار نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, نئی نئی باتیں پڑھ رہی ہیں سر پہ. آدمی الجھا ہوا ہے, آدمی آ رہا ہے, آپ کو بار بار ریپیٹیشن کرنی پڑ رہی, سر میں درد ہوگا. لیکن آپ نے اگر امپلائی ہینڈ بک بنا لی, کمپنی ہینڈ بک بنا لی, تو آپ کہیں گے بیٹا السلام علیکم, کیسے, ٹھیک ہے, بیٹھیے, یہ کتاب ہے ہماری, پڑھیے. اس طرح سے کام کرتے ہیں. صحیح ہے, سمجھ آ رہا ہے, نہیں سمجھ آ رہا, اچھا السلام علیکم. دوسرا آدمی رکھیے, اس کو کتاب پڑھوائی, ہاں بیٹا سمجھ آ رہا ہے, ہاں سر بالکل سمجھ. اچھا بتاؤ یہ کیسے ہوگا, وہ بتا دے گا کیسے ہوگا. او ویری گڈ یار, تم تو بڑے اچھا آدمی ہو. اچھا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. جب اچھا آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی تو اچھے آدمیوں کی کمی ختم ہو گئی. اچھے آدمی کم کیوں ہیں؟ یار آدمی نہیں ملتا یار, بڑا مسئلہ ہے یار. بھائی کیوں نہیں ملتا آدمی؟ اس لیے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس سے کرانا کیا چاہتے ہیں. لکھ کر کریں گے, پہلے بتا دیں گے, اسٹینڈرڈ اس کی ٹریننگ کر دیں گے اس سسٹم سے, تو ٹریننگ کے دوران ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی نے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے. ٹھہر گیا آپ کا ہے, نہیں ٹھہرا السلام علیکم. جیسے ہی کوئی کام ریپیٹیشن میں ہو, لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں. ہمارے ایک بہت پیارے بھائی تھے دانش, وہ کہتے تھے ڈو پتہ نہیں کیا, لکھ لو جو کرتے ہو اور کرو وہی جو لکھتے ہو. ڈو واٹ یو رائٹ اینڈ رائٹ واٹ یو ڈو. جو کام کرتے ہیں وہ لکھ لیں. شاہ رخ بھائی ہیں, وہ ایک کتاب بنا دیں کہ جی ریحان بھائی کا اسسٹنٹ ایسے بننا ہوتا ہے, میں یہ کرتا ہوں. پروسیس یہ ہے, اگلا آدمی کو پروسیس کے اندر آسانی ہو جائے گی کہ پڑھ لے گا کہ مجھے 50 اسسٹنٹ چاہیے, کیا کوالٹی ہونی چاہیے ان کے اندر, کس طرح سے کام کرنا چاہیے. ویڈیوگرافر چاہیے, کیا کوالٹی ہونی چاہیے اس کے اندر, کہاں لکھا ہوا ہے. تو ہم گرو نہیں کر سکتے. گروتھ صرف اور صرف اور صرف جب ہو سکتی ہے جب سسٹم بنا ہو. تو میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے التماس کر رہا ہوں, یہ سسٹم جو بتائے ہیں نہیں سمجھ میں آئے ہیں تو کامنٹ پوچھو, یوٹیوب پہ جا کے لکھو کہ یہ کیسے کرو. میں نے نہیں بتایا تو کسی اور نے بتایا ہوگا کہ کیسے کریں, ایس او پی کیسے بنائیں, سسٹم کیسے بنائیں. لکھو یوٹیوب پہ جا کے لکھو ہاؤ ٹو میک ایس او پی, ہاؤ ٹو میک سسٹم, انٹر دباؤ, دیکھو کتنے سارے جواب آ رہے ہیں. سب کچھ موجود ہے یوٹیوب پہ سیکھنے کے لیے. گوگل پہ تو پڑھنا پڑتا ہے نا, تو پڑھنا بھی نہیں پڑتا, کان میں لگا لو, آواز آتی رہے گی, ٹک 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 ٹک, سمجھ آ جائے گا. اب کیوں نہیں ایکسپینڈ کرتے بزنس کو یار؟ حادثاتی طور پہ تھوڑی امیر بنو گے, حادثاتی طور پہ ملک تھوڑی امیر ہوگا, حادثاتی طور پہ تھوڑی غربت ختم ہوگی. اللہ کرے گا. بھائی اللہ نے آپ کو بھیج دیا زمین کے اوپر, جائیں آپ ہمارے کام کریں. اللہ کہاں سے کرے گا یار؟ آپ نے کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں نا. بیج لگا نہیں رہے, کہہ رہے اللہ درخت نکال دے گا. بھائی اللہ کا کرنا ہوتا اب تک کرا چکا ہوتا, آپ کا انتظار کیوں کر رہا تھا وہ؟ تو پلیز اللہ جب کرے گا, جب آپ اس کے ایکشن لیں گے. دعا تو مانگیں. ایک صاحب کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے, اللہ میں لاٹ ٹکٹ نکلوا دے, اللہ میں لاٹ ٹکٹ نکلوا دے. ایک صاحب نے پوچھا ابھی ٹکٹ دکھانا اپنا نمبر کیا, کہتا ابھی ٹکٹ نہیں خریدا. بٹ ٹکٹ تو خرید لو یار, کوشش تو کرو, تو پھر اللہ مدد کرے گا نا. تو کہاں سے لاٹری کا ٹکٹ نکلے گا بھائی جب تک تم کوشش نہیں کرو گے. تو پلیز اس ملک کو امیر بنانا ہے, اپنے علاقے کو صاف بنانا ہے. پیسے ہوں گے تو سب کام ہوگا. یہ یو ایس ایڈ کے اوپر اور ورلڈ بینک کے اوپر اور آئی ایم ایف کے اوپر کب تک چلتے رہیں گے ہم لوگ؟ آپ اپنا حصہ کیوں نہیں ڈال رہے اس کو امیر بنانے کے اندر؟ جو کچھ آتا ہے اس کی فرینچائز کر دیں. یقین کریں اس وقت تو لوگ میتھس پڑھانے کی فرینچائز بیچ رہے ہیں, انگریزی پڑھانے کی فرینچائز بیچ رہے ہیں, پکوڑے بنانے کی فرینچائز بیچ رہے ہیں. میرے خیال میں مکوڑے بیچنے کی بھی فرینچائز بیچ رہے ہوں گے. ڈھونڈو تو صحیح فرینچائزیں کس چیز کی ملتی ہیں. گوگل پہ جاؤ, لکھو واٹ آر دا بیسٹ فرینچائزز ان دا ورلڈ. یوٹیوب پہ جا کے لکھو دوبارہ یہ چیز, ویڈیوز آ جائیں گی یہ والی, کون سی فرینچائز.
بن کباب بیچتے ہو, بریانی بیچتے ہو, مکوڑے بیچتے ہو, پکوڑے بیچتے ہو, چپل بیچتے ہو, باتیں بیچتے ہو. کل میں ایک فلم دیکھ رہا تھا میڈ ان چائنا, تو اس میں سیکشل ریپروڈکشن سیل کی فرنچائز بیچ رہے تھے. بتاؤ یار, ضرورت ہے انسان کے اعضاء ہیں, اس کی ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے, تو اس کی بھی فرنچائز بیچ رہے تھے. تو بیچو یار, جو آتا ہے وہ بیچو, بہتر طریقے سے بیچو. اور اس بیچنے اور اس میں سکھانا پڑے گا آپ کو. میکڈونلڈ کی اپنی یونیورسٹی ہے, ایسے ہی نہیں میکڈونلڈ بن گیا. میکڈونلڈ یونیورسٹی میں جا کے گریجویشن کرنا پڑتا ہے, سب وے کی اپنی یونیورسٹی ہے, ان کا کورس کرنا پڑتا ہے وہاں جاب کرنے سے پہلے. تو یہ سسٹم کب بنے گا؟ آپ کی ملک نہاری کے اوپر تھوڑی کہیں کوئی یونیورسٹی ہے اوپر, ہاں بھائی آ جانا بیٹھ جاؤ یہاں پہ سکھائیں گے اسی طرح تمہیں. وہ ایسے ہی سیکھ رہا ہے بیچارہ, تو وہ ہر ایک تھوڑی سیکھ سکتا ہے اس طرح سے. سسٹم بنائیں گے, آپ بھی امیر ہوں گے, آپ کی ایک بلڈنگ کی جگہ 10 بلڈنگیں 100 بلڈنگیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان کو ذائقہ اچھا ملے گا, سروس اچھی ملے گی, کوالٹی اچھی ملے گی, اور پیسہ اچھا ملے گا. لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے, دوبارہ ضرور سنیے گا اگر نہ سمجھ میں آیا ہو, سوال ضرور کیجیے گا اگر نہ سمجھ میں آیا ہو, کامنٹ ضرور کیجیے گا. لیکن کامنٹ کرنے سے پہلے کہ کیا سمجھ میں نہیں آیا, یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے کہ بھائی یہ کیسے کروں. ہو سکتا ہے جواب آپ کو پہلے سے کسی عقل مند نے دیا ہوا, میں کوئی زیادہ عقل مند تھوڑی ہوں, بہت سارے لوگوں نے جواب دیا ہوا ہے. فرینچائز کنسلٹنگ کریں, کنسلٹنٹ ہائر کریں اور فائدہ اٹھائیں اور بزنس کو ایکسپینڈ کریں. یہ بورڈ اتار دیں, میری کوئی برانچ نہیں ہے, ہماری کوئی برانچ نہیں ہے, خدا کے واسطے یہ دکان پہ نظر آیا نا ان دا بورڈ, میں آپ کے آگے نا بہت دماغ کھاؤں گا آپ کے. شکریہ, السلام علیکم. ہاں, یہ ہر اس آدمی کو ویڈیو بھیجنی ہے جہاں پہ بھی آپ اگر کھڑے ہو نا, کسی ریسٹورینٹ پہ آپ ہیں اور لکھا ہو کہ یہاں پہ برانچ نہیں ہماری, یوٹیوب پہ جا کے لکھو ریحان اللہ والا ہماری کوئی برانچ, انٹر دبا, ویڈیو آئے گی, اس کو دکھا بھیا یہ آپ کے لیے ریحان بھائی نے بھجوائی ہے. فٹافٹ جس نے بھی یہ سائن دیکھا ہے نا ہماری کوئی برانچ نہیں ہے, اس ہر آدمی کو, انکل کو یہ یوٹیوب کی ویڈیو ضرور بھیج دینا کہ انکل آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں 10 منٹ کی, بڑی مہربانی ہوگی. پھر آپ جو مرضی کریں, آپ کا کام ختم ہو گیا. اب ہمارا کام بیچ لگانا ہے, بتانا ہے, سمجھانا ہے. انکل کو پستول رکھ کے تو بول نہیں سکتے بھائی کی طرح کہ بھائی آپ ضرور فرینچائز کریں, نہیں تو مسئلہ ہو جائے گا. تو باقی آپ کی مرضی. السلام علیکم.